بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہم صفحہ نمبر 16 پر خالی جگہ کریں گے۔ ہمارا جو سبق ہے اس کا سوال نمبر 2 ہے اور آج تاریخ ہے 9 ستمبر 2021 اور دن جمعرات۔ تو ہمارا سوال دیکھیں کہ سبق کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ آپ کے سامنے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، انہی الفاظ کو ہم نے خالی جگہ میں پر کرنا ہے۔ پہلی خالی جگہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ ٹھیک ہے، خالی جگہ میں ہم کیا لکھیں گے؟ تکلیف، کہ دوسرے بندے کو ڈیش پہنچے، تکلیف پہنچے۔ اسی طرح دوسری خالی جگہ ہے کہ بہترین علم وہ ہے جو ڈیش ہو۔ بیٹا ہم نے یہ سبق میں بھی پڑھا تھا کہ بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، یعنی جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا ڈیش ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کہ بالکل ہمیں ایسے کلیئر نظر آتا ہے اس میں آئینے میں۔ اسی طرح یہ زبان سب سے زیادہ ڈیش ہے۔ آپ کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک موقع پر کہ ہمارے پاس ہمارے جسم میں جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ ہماری زبان ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں تلوار سے دیا ہوا جو زخم ہے نا وہ بھی بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان سے دیا ہوا زخم ہے نا وہ کبھی نہیں بھرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی، یعنی کہ دوسروں کے غموں کو محسوس کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کرتے تو وہ محسوس کر کے کرتے تھے، اور وہ ایسے بات کرتے تھے کہ دوسروں کو بری نہ لگے اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ بھی جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ اسی طرح بیٹا اب ہم سوال نمبر 4 کو کریں گے، جیسے گروہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ بیٹا جب ہم کلاس میں موجود تھے تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے اور ایک دوسرے کو یہ واقعہ سناتے۔ تو اب آپ چونکہ اپنے گھروں میں ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی ایک واقعہ جو آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو وہ آپ اپنے دوستوں کو سنائیں گے، یعنی آپ اس کی آڈیو یا ویڈیو بنائیں گے اور پھر اس کو بچوں کے ساتھ اپنے اس واقعے کو شیئر کریں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی واقعہ۔ اب اس میں نے آپ کو العزبہ کا واقعہ بھی لکھوایا ہے جو آپ کی نوٹ بک پر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کو کسی عورت نے دیکھا اور کہا کہ اگر یہ اونٹنی مجھے یہاں سے لے جائے اور مدینہ منورہ پہنچا دے، یعنی مجھے ان دشمنوں کی چنگل سے بچا لے، تو میں اسے مدینہ منورہ جا کے ذبح کر دوں گی۔ تو اب جب وہ مدینہ منورہ پہنچتی ہے تو لوگ اونٹنی کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ اونٹنی تو العزبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کو یہ عورت کیسے ذبح کر سکتی ہے؟ تو یہ سارا ماجرا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس عورت کو بلواتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں اگر دشمنوں کے چنگل سے مجھے اس اونٹنی نے بچایا تو میں اس اونٹنی کو مدینہ منورہ پہنچ کر ذبح کر دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں کے کاموں کی نظر نہیں قبول کی جا سکتی، اور آپ کیونکہ اونٹنی جو ہے وہ آپ کی ہے ہی نہیں، تو آپ کو کس نے اجازت دے دی کہ آپ اس اونٹنی کو ذبح کریں؟ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں سے بلکہ جانوروں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اگر وہ کسی اور کی بھی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کبھی بھی اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ وہ اونٹنی کی مالک ہی نہیں تھی۔ اگر وہ اونٹنی کی مالک ہوتی تو وہ جیسے مرضی شکرانے کے طور پر اس کو ذبح کر سکتی تھی، لیکن جب وہ مالک نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ذبح کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک اور واقعہ جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پڑھا تھا، وہ ایک طائف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ جو سردار تھے ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے، تو لوگوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ کچھ شریر لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جوتے تھے وہ خون سے بھر گئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان کو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دوں، کہ پہاڑوں کے فرشتے کو حکم ملے گا تو وہ ان کو پہاڑوں کے درمیان میں پیس دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے لوگ مسلمان ضرور ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔
تو میں ان کو تھوڑا موقع دینا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس کے علاوہ آپ بیٹا ایک اور واقعہ جس میں کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کام سے ان کے پاس موجود نہیں تھے، تو صحابہ کرام نے کیا کیا کہ ایک درخت پر گھونسلہ تھا، وہاں سے ان کے بچوں کو اٹھا لیا، مطلب چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا۔ جب چڑیا آئی تو چڑیا اس گھونسلے کے گرد منڈلانے لگی اور شور مچانے لگی، تو لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چڑیا ایسے کیوں ہے، بے چین کیوں ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم نے اس کے چڑیا کے جو بچے ہیں وہ اٹھا لیے، اس لیے وہ بے چین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے فرمایا کہ اس کو واپس چڑیا کے بچے جو ہیں اس کو گھونسلوں میں واپس رکھ دیں تاکہ چڑیا کو سکون آ جائے۔ تو اسی طرح بیٹا آپ اپنا پسندیدہ واقعہ جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یاد ہو، آپ نے ان میں سے کوئی سا ایک واقعہ آپ نے آڈیو یا ویڈیو میں بنا کے تو اپنی گروپ میں شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا آج کا گھر کا کام ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور سوال حل کر رہے ہیں، سوال نمبر 5۔ مثال کے مطابق لفظوں کا کھیل کھیلیں اور نیا لفظ بنائیں۔ بتاؤ کہ اوپر سے ایک نقطہ ہٹائیں تو بنے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ لفظ ہے بتاؤ۔ اب اس نے ہم سے کیا کہا ہے کہ اگر ہم بتاؤ کہ اوپر سے ایک نقطہ ہٹائیں، یہ اوپر والے 2 نقطے ہیں نا، تے سے ہم ایک نقطہ ہٹا دیں تو یہاں کیا بن جائے گا؟ نون۔ تو ہمارے پاس جو نیا لفظ بنے گا وہ کیا ہوگا؟ بناؤ۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے شیر، شین یہ رے شیر۔ شیر کے اوپر سے اگر آپ 3 نقطے ہٹا دیں تو بنے گا، یعنی اوپر سے ہم نے یہ تینوں نقطے ہٹا دینے تو سین بن جائے گا۔ تو سین سے کون سا لفظ بنتا ہے؟ سیر، سین یہ رے سیر۔ پھر یہ پے لام پل کے نیچے سے 2 نقطے ہٹا دیں تو بنے گا، یہ پے زبر لام پل بھی ہو سکتا ہے، پے پیش لام پل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے ہم نے نیچے سے تینوں نقطے ہٹا دینے ہیں، نہیں 2 نقطے ہٹانے ہیں، ٹھیک ہے؟ پے لام کے نیچے سے 2 نقطے ہٹائیں، تو اگر ہم 2 نقطے ہٹا دیں تو ایک نقطہ رہ جائے گا، تو پھر ہمارے پاس کیا بنے گا؟ بے زیر لام بل بھی بن سکتا ہے، بے زبر لام بل بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح جیم الف جا لام جال کے نیچے سے ایک نقطہ ہٹائیں تو بنے گا۔ اب جیم کے نیچے سے ہم نقطہ ہٹا دیں تو وہ خالی ہے رہ جاتا ہے نا، تو جب ہے رہ جائے گا تو کیا لفظ بنے گا؟ حال۔ اسی طرح ٹیلف ٹا لام ٹال سے علامت ہٹا کر نیچے نقطہ لگانے سے بنے گا، یعنی یہ توئیں کی جو اوپر علامت ہے ہم نے اس کو ہٹا دینا ہے، تو ہمارے پاس کیا لفظ بنے گا؟ جی۔ اس کے نیچے ہم کیا لگائیں گے؟ ایک نقطہ لگائیں گے، تو ہمارے پاس کون سا نیا لفظ بنے گا؟ بال، بے الف با لام بال۔ تو عزیز طلبہ آج کا آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر 16 اور صفحہ نمبر 17 پر جو آپ کو خالی جگہ اور جن لفظوں کا کھیل کروایا گیا ہے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے اور ان کی تصاویر بنا کر گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ نیز آپ نے صفحہ نمبر 17 پر جو میں نے آپ کو سوال نمبر 4 یعنی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے اور بھی اس کی ویڈیو یا آڈیو بنا کر گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔